تھے کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والعصر جو تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا، عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اس کو بہت گھاٹا پڑ رہا۔ سمجھ اس دن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی، وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا، چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی۔ بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سب کہتا ہے یار اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سوچتے۔ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے چلی، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ بے شمار لوگ جو اب رحمۃ اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے ہی تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی ملے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گیا، بنو امیہ کا گورنر تھا، ظلم کر رہا تھا، یہ مکہ مدینہ میں چلے گئے، چھپے رہے، 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیکھتے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہلاک کرنما، تو میں ہلاک ہو گیا، جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا، یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا درود شریف ان کی زبان پر، میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 چیزوں میں سے کسی سے خالی، ہر لمحہ ان کے فکر کرتے تھے، پتہ تھا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ رہے، موت آ جائے اور سارا کیا ذرا یہی رہ جائے کون جانتا ہے۔ تو عقل مندی اور دانائی اسی کو کہا گیا۔ بہت پیاری بات کہی جس نے بھی کہی فارسی شاعر نے، من نمی گویم کے من نمی گوم زیاں کن یا بفکر سود بات، کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری اپنی مرضی، من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود بات، ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی سود بات۔ پھر میں یہ تنصیب کیا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے، کیونکہ فرصت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم، ٹائم ختم ہو جائے، اس لیے جو نفع نقصان کرنا ہو تیری اپنی کر لے، پھر کہاں سے وقت ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر رسول، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، یہ نہ سمجھیے کہ میرا گھر ہے یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا۔ اور جیسے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا نا، تو پہلے کچھ تمہیدی اشعار لکھے، تو انسان کی مثال ناکا سے دی، اونٹنی کہ اونٹنی سفر پر گئی پھر واپس، اے ناکا دھر قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، سفری مڑے کراں ول جاندے جت کا میش ٹھکانے۔ روح کو کہتے ہیں کہ چل بہت یہاں سیر کر لیا، واپس چل اپنے وطن کی طرف، پردیساں دے واس جناور سے چھوڑ چلے گلزاراں۔ جو پرندے آتے ہیں دوسرے علاقوں سے، موسم نہیں ہوتے نا، جب موسم ختم ہو جاتا پھر واپس چلے جاتے۔ تو یہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہیں صحبت یارا، یہ سبق بھول جاتے ہیں، حالانکہ سامنے کی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیش پا استاد حقیقت۔ کچھ تو ہوتے ہیں رات کی باتیں بڑا پڑھنے سے، سامنے کی